اب میری درخواست ہے ذرا مردوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، پرچم لہراؤ اور جرأت سے اپنے قائد کا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے، کوئی بندہ بیٹھا نہ رہے، شاباش، نعرہ تکبیر۔ علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد محترم بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، دوبارہ پرچم ہلا کے استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر۔ امیر محترم اہلا و سہلا، امیر محترم اہلا و سہلا، اسلام کا بے پاک سفیر، اسلام کا بے پاک الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ محترم صدر اجلاس، قابل احترام علماء کرام، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اس کے محترم امیر اور ناظم اعلیٰ اور ان کے رفقائے کار اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست جناب نعیم بٹ صاحب، اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر اور ضلع فیصل آباد اور پورے ڈویژن کی تمام جماعتوں کے ذمہ دار حضرات، اور اسی طرح فیصل آباد کے باہر سے تشریف لانے والے حاضرین، سامعین اور علماء، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، تحسین بھی کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے آج فیصل آباد کی سرزمین پر اور اس دھوبی گھاٹ کے تاریخی میدان میں ایک جمع غفیر کو، ایک بڑے اجتماع کو لا کر اور منعقد کر کے بیداری کا ثبوت دے دیا ہے۔ مجھے اپنے مرحوم رفیق کار، سینئر رہنما، خطیب اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ اسی دھوبی گھاٹ کے میدان میں حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے آخری دور کے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا، جسے ہم نے جلسے کے ساتھ ریلی کا نام دیا تھا، اور حضرت یزدانی نے فرمایا تھا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ فلاں سیاستدان نے بھی ان دنوں میں ریلی نکالی، فلاں نے بھی نکالی، لیکن اہل حدیث کا ریلا سب کو بہا کر لے گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ان محترم قائدین، دوستوں اور رفقاء پر اپنی رحمتیں نشاور فرمائے، انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ انہوں نے، سچی بات یہ ہے، انہوں نے ہمیں جماعت کی ترقی کے لیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے ایک بہت اچھا مضبوط پلیٹ فارم اور بنیاد فراہم کی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے رفقاء نے
اس پلیٹ فارم اور اس بنیاد پر کام کرتے ہوئے بہت آگے کا سفر الحمدللہ طے کیا ہے۔ اگر وہ پلیٹ فارم ہمیں فراہم نہ ہوتا، مہیا نہ ہوتا، تو ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اس بات پر کا بھی اعتراف کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کی محنتوں کو الحمدللہ ضائع نہیں کیا، بلکہ ان محنتوں کو کام میں لا کر آگے کا سفر کیا ہے اور بہت آگے کا الحمدللہ سفر کیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام اور کام پورے ملک میں حکومتی سطح پر، جماعتوں کی سطح پر، اداروں کی سطح پر، عوام کی سطح پر، خواص کی سطح پر پہچانا بھی جاتا ہے، جانا بھی جاتا ہے۔ اور صرف ملکی سطح پر نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری اسلامی دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، اور اسی طرح باقی دنیا میں بھی، یورپ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، کینیڈا میں، فرانس میں، اٹلی میں، یونان میں، کس ملک کا میں نام لوں، ان میں آج ہماری تنظیمیں بھی قائم ہیں، ہماری ساتھی اور برانچ تنظیمیں بھی، شاخیں بھی قائم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا نام اور کام وہ بھی زندہ و پائندہ ہے، اور لوگ اس سے آگاہ ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، الحمدللہ اس کی تحسین کرتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، میرا امیر میرا امیر، ساجد میر ساجد میر، میرا امیر میرا امیر، لیکن ساجد میر ساجد میر۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس کام کو، اس نام کو نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے، اور اس کا راستہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایک ہی ہے، اور وہ ہے بیداری ملت۔ آپ بیدار ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی جماعتی قیادت بھی بیدار رہے گی، آپ کی جماعتی قیادت بھی زندہ اور توانا رہے گی، اور وہ بھی اسی طرح اور اس سے بڑھ کر انشاءاللہ دین کی، مسلک کی، اہل حدیث کی خدمت کرتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کی بیداری، آپ کا احتساب اور آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں ضروری ہیں۔ ساجد میر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساجد میر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلام کا بے باک سفیر، ساجد میر ساجد میر۔ اور دو نعرے بڑھے تھے یار، دو نعرے لگے نہ بڑھے۔ اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا، علماء کی یہ پوری ٹیم اور اسی طرح پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہمارے علماء، ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی، ہمارے بوڑھے، دعائیں کرنے والے اور بڑھاپے کے باوجود ہمارا ساتھ دینے والے، ان سب کی بیداری کے لیے، ان سب کو بیدار رکھنے کے لیے اس طرح کے اجتماعات وہ بھی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے۔ اور میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس طرح کا یہ اجتماع ایسے ہی منعقد نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے کئی ماہ سے، ایک لمبے عرصے سے کوشش کی ہے، تگ و دو کی ہے، دورے کیے ہیں، رابطے کیے ہیں، محنت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ بڑی محبت سے پھر تشریف لائے۔ یہ جذبہ وہ اصل چیز ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور اس بیداری کی اور اس جذبے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارا دین اسلام، جس کی مسلک اہل حدیث اصل اور سچی تصویر اور تعبیر ہے، آج ہمارا وہ دین چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے، سازشوں کا شکار ہے، عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر۔
چیلنج درپیش ہیں ہمارے دین کو. پچھلے دنوں جیسے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان بھی قربان ہے، ان کی ناموس پر، ان کی عزت پر، ان کے وقار پر، ان کے بارے میں کئی دفعہ گزشتہ سالوں مہینوں میں خاکے بنانے کی جسارت کی گئی. کئی دفعہ ان کے بارے میں غلط باتیں لکھی گئیں، کہی گئیں، اس لیے کہ وہ لوگ واقف نہیں ہیں اور ہم انہیں واقف نہیں کرا سکے، بتا نہیں سکے کہ آپ کی عظمت اور شان کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے. اسی طرح ہمارے دین کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے، مغالطے دیے گئے، اور خود مسلمانوں کو پوری دنیا میں اشود بنا کے رکھ دیا گیا. اس میں ہماری کوتاہیاں بھی شامل ہیں، لیکن مسلسل ناانصافی کا شکار بنایا گیا. فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر بوسنیا تک، بوسنیا سے لے کر صومالیہ تک، نام نہاد بڑی قوموں نے، بڑے ملکوں نے، آج کے طاقتور ملکوں نے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، روس ہو، اور اسی طرح شام میں، لیبیا میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں مسلمانوں کا خون بھی بہایا، ان کو بے گھر بھی کیا، ان کی عزتیں بھی لوٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا. آج پاکستان کا پاسپورٹ اور اسی طرح کئی دوسرے اسلامی مسلمان ملکوں کے پاسپورٹ وہ دنیا میں بے عزتی کا نشان بن کے رہ گئے. ان کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے اٹھانے والے، اس کے حاملین، ان کو بے توقیر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے امریکہ میں کیا گیا، بعض یورپی ممالک میں کیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ اسی پر بس نہیں، اسلامی شعائر جیسے حجاب ہے، پردہ ہے، ان ملکوں میں رہنے کے باوجود ہماری جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، خواہ وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے، چہرے کا ہے یا اس کے بغیر ہے، ان کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیا گیا. ان پر پابندیاں عائد ہیں. ننگا پھرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن حجاب پہننے پر پابندی ہے. یہ تمام ذلتیں، رسوائیاں، مشکلات، مصائب، تکلیفیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قوم، مسلمان قوم، ملت اسلامیہ بالعموم اور اس کے حکمران بالخصوص خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیدار نہیں ہیں. میں داد دیتا ہوں ہم اپنے ان دوستوں کو، ان رفقا کو جنہوں نے اس کانفرنس کا اور اسی طرح کی دوسری کانفرنس کا عنوان یہ تجویز کیا. میں سمجھتا ہوں حالات پر ان کی گہری نظر ہے، ان کی وہ نبض شناس ہیں قوم کے اور قوم کے حالات کے، اس لیے انہوں نے نام رکھا بیداری ملت کا. بیداری کی پوری امت کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اہل حدیث کو بالخصوص اس کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث ہی اصل میں دین کے وارث ہیں، اسلام کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، سنت اور حدیث کے وارث ہیں. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا کہ الحمدللہ میں بھی اہل حدیث اور میرا گھرانہ بھی اہل حدیث، اس لیے نہیں کہتا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ اظہار حقیقت ہے، اعتراف حقیقت ہے
کہ چونکہ مسلک اہل حدیث اسلام کی، جیسے میں نے کہا، اصل تعبیر ہے اور اس کا دوسرا نام ہے مسلک اہل حدیث اسلام ہے، اسلام مسلک اہل حدیث ہے۔ اس لیے ہم پر سب سے زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آج کے اس مشکل دور میں جب اسلام کو بدنام کیا گیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں عائد کی گئیں اور مسلمانوں کو رسوا کیا گیا، ہم پر سب سے زیادہ، اہل حدیث پر سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ میدان میں نکلیں، بیدار ہو کر نکلیں، جاگ کر نکلیں، جاگتے رہیں اور لوگوں کو جگاتے رہیں۔ ذکر ہو رہا تھا، محترم ڈاکٹر سعید احمد چنوٹی صاحب ذکر کر رہے تھے، لبرلزم کا، اس بل کا، اور یہ بل خواتین بل جسے کہا گیا، پروٹیکشن آف ویمن بل، یہ کوئی ایسے ہوا سے اتر کر، آسمان سے اتر کر ہوا میں نہیں آیا، یہ ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے وزیر اعظم پاکستان، جن سے ہم خیر کی توقع رکھتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں کسی حد تک۔ ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اسلام کی بات کرنے کی بجائے، دین کو نافذ کرنے کا وعدہ پورا کرنے کی بجائے یہ کہیں کہ جی ہم یہاں لبرلزم لائیں گے۔ اور لبرلزم کیا ہے؟ آزاد روی، مغرب پرستی، مغربی اقدار کو سامنے رکھ کر اور اسلام کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا، آزاد روی۔ مسلمان کو اسلام نے، رب نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے کہ مسلمان ایک اسلام کے کھونٹے سے بندھا ہوا انسان ہے، وہ اس حد تک جا سکتا ہے جس حد تک اس کھونٹے کی رسی اسے اجازت دیتی ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا، حدود اللہ کو پامال نہیں کر سکتا اور نہ حدود اللہ کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ اسی نام نہاد لبرلزم کے شاخسانے میں، اس کے شاخسانے کے طور پر، اس کے نتیجے میں پروٹیکشن آف ویمن اور تحفظ خواتین کا بل لایا گیا، جو مردوں کو ذلیل کرنے کا بل ہے، مردوں کو، جیسا کہ میرے دوست نے کہا، غلام زوجہ بنا کر رکھنے کا بل ہے۔ اور اسی لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کے علماء نے بھی اور دوسری دینی جماعتوں نے بھی اس کو مسترد کیا۔ پچھلے دنوں، ہفتہ بھر پہلے، وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی نے یہ گناہ کیا ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دینی جماعتوں کے اجتماعات، قراردادوں اور عزائم جو اس بل کے خلاف ان کے احتجاج کے عزائم تھے، ان کے پیش نظر میٹنگ بلائی، اپنی مرضی کے اپنے ہم نوا چند سرکاری علماء بھی جمع کیے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور بالمقابل میں تھا، مولانا فضل الرحمان تھے، ایک اسد اللہ بھٹو جماعت اسلامی سے تھے، وہ آ کے سب سے ملتے ہوئے میرے پاس پہنچے تو کیا فرماتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ؟ میں نے کہا آج ان کے ساتھ۔ اسلام کا بے باک سفیر، اسلام کا بے باک سفیر، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہمت باز سفیر، بات ہوتی رہی، بس بار بار دہرائی نہیں، ایک آدھ نہ رکھا۔
بات ہوتی رہی، جو بھی ہوئی میں تھوڑی سی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد رخصت کرتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے پھر انہوں نے کہا تو بتائیں نا آپ کس کے ساتھ ہیں. الحمدللہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ دکھاوا نہ ہو، جو کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا، لیکن جماعت کو بیدار رکھنے، باغیرت رکھنے، بنانے اور رکھنے، دکھاوے کے لیے نہیں. الحمدللہ جماعت میں یہ جذبہ برقرار رکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا آپ بتائیں تو صحیح آپ کس کے ساتھ. میں نے کہا میں دین کے ساتھ ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ ہوں. نعرہ تکبیر، اسلام کا بے باک بھی. اور سچی بات یہ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، سچی بات یہ ہے کہ یہ ممبریاں، یہ وزارتیں، یہ دولتیں، یہ دنیا دین کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں پرے پا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ہم نے اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے تو دین اور پاکستان کے لیے دیا ہے. اگر یہ اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑتے ہیں. اس میں کون سی بات ہے؟ انصاف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انصاف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انصاف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور امیر معظم کا ایک اشارہ. بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے اس اجلاس میں باتیں دوسرے علماء نے بھی جو اپوزیشن کی سائیڈ پر تھے اس نے، جن کا نام میں نے لیا فضل الرحمان صاحب اسد اللہ، انہوں نے بھی کی، میں نے بھی اللہ کی توفیق سے کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کمیٹی بناتے. کمیٹی عام طور پر تو بنتی ہے بات کو لمکانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے کام، لیکن انہوں نے کہا نہیں، صحیح نیت سے بناتے ہیں. جو سفارشات آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے ہم ان کے مطابق تبدیلیاں لائیں گے، بل کو بہتر بنائیں گے، اسلام کے مطابق بنائیں گے. وعدہ کیا کمیٹی کے لیے نام دے دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے. تو میں نے اپنے 2-4 علماء سے بات کی اور ان میں سے بات کرنے کے بعد ان کا عندیہ لینے کے بعد 2 نام بھیجے، مگر اسی رات مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آج کی مجلس میں آپ کی گفتگو میں نے بڑی پسند کی ہے، آپ مہربانی یہ کریں کہ اپنی جماعت میں سے کسی اور کا نام دینے کی بجائے آپ خود اس میں آئیں. میں نے کہا کہ نہیں، علماء ہمارے موجود ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے. میں تو اب کتاب کا آدمی نہیں رہا، میدان کا تھوڑا بہت میدان کا آدمی بن گیا ہوں ایک عرصے سے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ خود آئیں. اور آج اس کمیٹی کی اخبار میں 2 دن پہلے بھی آیا تھا، لیکن آج مجھے سرکاری طور پر اطلاع ملی کہ وہ کمیٹی بنی ہے اور اس کی سربراہی بھی آپ کی دعا سے مجھے سونپی گئی. اسلام کا بے باک سفیر اور میں صحابیوں کا غیرت مند امیر، اپنے رب سے صحابیوں کا کنجور امیر، اپنے رب سے اور آپ سے یہاں کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں جو بات ہوگی اللہ رسول کی ہوگی، قرآن و سنت کی ہوگی. اہل حدیث کے 2 ہی اصول، اہل حدیث کے 2 ہی اصول، اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ اس میں سیکٹری لا بھی ہے، سیکٹری سوشل ویلفیئر ہے اور ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں. دلائل کے ساتھ ان دینی علم سے، میں عمل کی بات نہیں کرتا ہوں، ان کو اس پر ان کے اطاعت اور اعتراض نہیں کرتا، لیکن دینی علم سے ناآشنا ان لوگوں کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ باور کرائیں گے کہ فلاں شک، فلاں چیز، فلاں بات اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور اگر
کچھ کمیٹی کی میٹنگیں نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو ببانگے دو حل پبلک میں آ کر اعلان کریں گے کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے اور اعتراضات دور کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ جو بات ہوگی انشاءاللہ پبلک میں جائے گا، کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی، ہماری عادت ہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے خفیہ اور کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات کرنے کا۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے بیٹے ہیں، ہماری تربیت ہی یہ ہے کہ جو بات کرو اللہ رسول کی کرو، قرآن و سنت کی کرو۔ صادق میر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رہبر اور رہنما، میں رہبر اور رہنما، اس کے لیے مسلک مسلک اہل حدیث، اس کے لیے سرفراز پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قدموں میں، ہمارے موقف میں مضبوطی اس وقت تک رہے گی جب تک آپ بیدار ہیں اور آپ کی دعائیں ہمیں حاصل ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی میری درخواست ہے کہ بیدار ہو جائیں، بیدار رہیں۔ آج اسلام کو، عالم اسلام کو، پاکستان کو، مسلمانوں کو بیداری کی ضرورت ہے اور آپ کی بیداری کی خاص طور پہ ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو، ہم کو بیدار بھی رکھے، خبردار بھی رکھے، ہوشیار بھی رکھے اور اپنے مسلک اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے سربکف بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔